السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، ناظرین کرام، ایک بہت اہم عمل کا تذکرہ ہم کریں گے اور بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اجر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ دل کے اندر چاہت پیدا ہوگی کہ کاش کہ ہم اسے کریں۔ رحمت کا سبب ہے عصر سے پہلے 4 رکعت۔ غور کیجئے گا، عصر کی صلاۃ سے پہلے اگر ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی۔ ذرا حدیث دیکھیے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ رب العالمین اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ سنن ابی داؤد میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، کتاب التطوع، باب الصلاۃ قبل العصر، عصر سے پہلے صلاۃ کا بیان۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی اللہ کہتے ہیں کہ حسن ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1273۔ سنن ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کتاب ابواب الصلاۃ، باب ما جاء فی 4 قبل العصر، اس کا بیان جو عصر سے پہلے 4 رکعت کے بارے میں وارد ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 430، اس سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ کے ہاں موجود ہے 2453 نمبر پر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے 1193 نمبر پر، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن غریب، اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن حدیث کہہ دینے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں صحیح حدیث کے اندر: اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، عدم شذوذ، عدم العلہ۔ انہی 5 شرطوں میں سے جو ضبط روات ہے، اسی ضبط کو آپ متصف کر دیجئے کہ راوی کی ضبط، صفت ضبط ہلکی ہو جائے، خفیف الضبط ہو جائے، تو اس کی حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے اگر وہ کسی صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، عمل کے اعتبار سے جو رتبہ، جو درجہ صحیح حدیث کا ہے، وہی درجہ حسن حدیث کا بھی ہے، یعنی اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ ہاں، جب حسن حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو ایسے موقع پر ہم صحیح حدیث کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ قوی تر ہے بنسبت حسن حدیث کے۔ لیکن اگر کوئی صحیح حدیث حسن حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، یہ حدیث محکم ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا جیسے صحیح حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہی 5 شرطیں جو صحیح حدیث کی ہیں، وہی 5 شرطیں حسن حدیث کی بھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں راوی مطلق الضبط سے متصف ہے، اور حسن حدیث میں راوی خفیف الضبط سے متصف ہے۔ اور یاد رہے، تمام الضبط یا کامل الضبط یا تام الضبط کی صفت صحیح حدیث میں، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتاب میں لگائی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس سے رجوع کیا ہے، اور نقط کے اندر کہا ہے تمام متصل سند ہو بنقل تمام الضبط او القاصر عنہ، یعنی صحیح حدیث وہ ہے جو متصل ہو تمام الضبط روات کے ذریعے سے، او القاصر عنہ، یا تمام الضبط سے کچھ کم ہو، اسی سے متصل ہو سند، اسی طرح کے روات سے متصل ہو، تو بھی صحیح حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو اس میں حدیث صحیح کی دونوں قسمیں شامل ہو جائیں گی، حدیث صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی۔ اور اگر آپ تمام الضبط کی قید لگائیں گے، جو کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لگائی ہے، لیکن انہوں نے خود اس سے رجوع کیا ہے، لہذا یہ مزید اس پر ہم کچھ نہ اور بات کرتے ہوئے کہ یہ کلپ لمبی نہ ہو جائے اور آپ کے لیے سننے میں دقت ہو، عصر سے پہلے 4 رکعت اگر آپ پڑھیں گے، ہم ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت خاص ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔